جی تو آگے ہم سودیشی موومنٹ، دا نیکسٹ پوائنٹ از سودیشی موومنٹ. In response to the partition, Hindus launched the Swadeshi movement. کہتا ہے کہ اس پارٹیشن کے رسپانس میں، اس کے رد عمل میں کیا ہوا، کیونکہ اب ہمیں معلوم ہے کہ ہندوز جو تھے وہ بہت آؤٹ ریسٹ تھے، ٹھیک ہے، وہ بہت جو تھے وہ غصے میں تھے، اور اپنے فرسٹریشن کا انہیں جو ہے کوئی ذریعہ نہیں مل رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، یہ ایک مہم چلا دی جس کا نام تھا سودیشی موومنٹ. ٹھیک ہے، ہندو نے جو ہے سودیشی موومنٹ جو ہے وہ چلا دی. سودیشی کا مطلب ہوتا ہے مینس آف ونس اون کنٹری، کہ اپنا وطن، اپنا دیش، اور اپنی زمین، اپنا ملک. ٹھیک ہے، سودیشی کا یہ مطلب ہوتا ہے. اٹ انکریجڈ بائیکاٹنگ برٹش گڈس اینڈ پروموٹنگ انڈین میڈ پروڈکٹس. اچھا، اس نے حوصلہ افزائی کی، اچھا اس نے پروموٹ کیا، اس نے فروغ دیا کہ آپ جو ہے برٹش کے جتنے بھی گڈس ہیں، جتنے بھی اشیاء ہیں، ان کو کیا کریں، ان کا بائیکاٹ کریں. ٹھیک ہے، ان کو استعمال نہ کریں، اور انڈین میڈ جو انڈیا کے اندر پروڈکٹس یا اشیاء بنائی جا رہی ہیں، ان کو جو ہے ان کو استعمال کریں، اور انڈین میڈ جو پروڈکٹس ہیں اس کو جو ہے برٹش گڈس کے مقابلے میں اس کو استعمال کریں. کیونکہ وہ برٹش سے بہت ناراض تھے کہ بھائی آپ نے ہمارے خلاف یہ جو کام کیا، یہ بہت غلط کیا، ہم اس کے جو ہے نا مخالفت کرتے ہیں، جو اپنی ایسٹ اور ویسٹ بنگال کو اس کی جو ہے نا پارٹیشن کی ہے. اور اس سے برٹش کو کیا نقصان ہوگا، اس سے برٹش کو یہ ہوگا، کیونکہ برٹش جو تھے ان کا مین پرپز انڈیا کو کنکر کرنا یا اس کو جو ہے وہ فتح کرنا ہرگز نہیں تھا، یا اس کے اوپر حکمرانی کرنا ہرگز نہیں تھا. ذرا دیکھیے گا، کیونکہ جب اگر ہم بات کریں 80s کی، یا جب ہمارے پاس ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے 1600 سے لے کر جو ہے تقریباً 1700 میں، ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف ٹریڈ کرنا ہوتا ہے، تجارت کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ جب انہوں نے اپنا انفلوئنس بڑھایا تو کیا ہوا، اس زمانے میں جو انڈیا تھا وہ کیا تھا، وہ بہت ہی اکنامکلی اسٹیبل تھا، اور بہت ہی اوپیولنٹ کنٹری تھا، بہت ہی امیر، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو جی ڈی پی تھا وہ بہت زیادہ تھا. اس وجہ سے اسے کہا جاتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ گولڈن اسپیرو ہے، یہ سونے کی چڑیا ہے. ٹھیک ہے، تو برٹش تو یہاں پر تجارت کرنا اور لوٹنے آئے تھے، اور اپنی جو ہے سارا پیسہ جو ہے یہاں سے خراب کرنے آئے تھے. لیکن جب ان کی برٹش گڈس ہی بائیکاٹ ہو گئی تو بھائی وہ اپنی اب اکنامی کو کیسے بہتر کریں گے، انہیں اکنامیکلی لاس ہوا. ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ گیا. ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے لوگوں نے جو ہے برٹش کی جتنی بھی کلوتھس تھیں، جتنے بھی کپڑے تھے، شوگر سالٹ کا بائیکاٹ کیا، کپڑوں کو جلا دیا. جب لوگ پروٹیسٹ کرتے، جب احتجاج کرتے، تو احتجاج کے اندر وہ کپڑوں کو ڈھیر لگاتے اور اسے جلا دیتے. ٹھیک ہے، اور شوگر کو نہیں جو ہے استعمال کرتے، سالٹ کا نہیں استعمال کرتے. خاص طور پر جو برٹش سے جو چیزیں آتی تھیں وہ ٹیکسٹائل یعنی کپڑا تھا. ٹھیک ہے، وہ کپڑے سے بہت اچھی تجارت کرتے تھے، اور کپڑے سے بہت اچھا پیسہ بناتے تھے، جس کی وجہ سے جب انہوں نے کپڑا ہی جلانے شروع کر دیا اور کپڑے کا ہی بائیکاٹ کیا، تو اس سے کیا ہوا، اسے ایک بہت بڑا دھچکا لگا کس کو، برٹش کو. اور انہوں نے کیا کیا، وہ بہت پریشان ہو کہ بھائی اب ہم کس طرح اپنی اکنامی کو بوسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، سکولز اور کالجز کے اندر دیکھا کہ اسٹوڈنٹ نے اسٹرائک کیا ہے. آپ اسٹرائک کا یہاں پر ہرگز مطلب دھماکے کرنے یا گولہ باری یا گولیاں مارنا نہیں ہے. یہاں پر اسٹرائک کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص انکار کر دیتا ہے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا. دیکھیے گا ذرا، جب اسٹوڈنٹ نے پڑھنے سے انکار کر دیا کہ بھائی ہم پڑھیں گے نہیں، ہم سکولز یا کالجز نہیں جائیں گے، سکولز اور کالجز کو اٹینڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر اگر ہم بات کریں اسٹرائکس کو دیکھنے کے لیے، تو یہاں پر ٹیچر اسٹرائکس بھی ہوتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی اسٹرائک کرتے ہیں، انجینئرز، ٹریولرز. جب ٹیچر کہتے ہیں کہ بھائی ہم پڑھائیں گے نہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں ہم ٹریٹمنٹ کریں گے نہیں، ٹریولرز کرتے ہیں کہ ہم بھائی گاڑیاں جو ہیں چلائیں گے نہیں، اور جو انجینئرز ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں کام کریں گے، جو لیبرز ہوتے ہیں وہ بھی ہم کام نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہمارے جب تک مطالبات، ہماری جب ریکوائرمنٹس اور ڈیمانڈس کو پورا نہیں کیا جائے گا، تب تک ہم جو ہے اسٹوڈنٹس کہیں گے ہم اسکول نہیں
جاتے، تو انہوں نے جو ہے اسٹوڈنٹ نے اسٹرائکس کی کہ ہم کالج اور یونیورسٹی اسکولز نہیں جائیں گے، اور کافی نیشنلسٹ لیڈرز یعنی وہ لیڈرز جو ایک قوم پرست تھے، یعنی اپنی ایک زبان اور اپنی ایک قوم اور ایک ثقافت بنانا چاہتے تھے، اس میں پال گنگا دھار تلک، ٹھیک ہے، یہ تھے بپن چندرا پال 2، اور لالا لاجپات رائی یہ 3، انہوں نے جو ہے نا اس موومنٹ کو اس مہم کو جو ہے لیڈ کیا، یعنی وہ اس کو فرنٹ ہیڈ کے اوپر فرنٹ رو میں چلا رہے تھے، یعنی وہ انہوں نے تمام جو ہے انتظامات وہ کر رہے تھے. although the movement began as peaceful، کہتے ہیں کہ یہ جو مہم تھی یہ بہت پیسفل شروع ہوئی، لیکن بہت سے سم ریڈیکل گروپس یعنی بہت سے ایکسٹریمسٹ یعنی بہت سے انتہا پسند جو اپنی بلیفس کے اندر اور اپنے نظریات کے اندر بہت ہی انتہائی اوپر لیول کے اوپر وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے، کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، وہ اس چیز کو ہرگز نہیں سوچتے، بلکہ وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، جو ہم سوچ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، جو ہم کریں گے وہی ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وائلنٹ اٹیکس کیے، یعنی انہوں نے پرتشدد اٹیکس کیے، حملے کیے برٹش کے آفیشلس کے اوپر، یعنی وہ اہلکار جو کہ برٹشرز تھے، اور ان کی پراپرٹی کے اوپر، ان کی مرچنڈائز کے اوپر، ان کی جو اونرشپ ہے، یا ان کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر انہوں نے اٹیکس کی، گھر بنگلہ مکان جو بھی تھا اس کے اوپر انہوں نے اٹیکس کیے، جس کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا، اور ریپریشن بائی دا کلونیل گورنمنٹ یعنی وہ حکومت جو کہ کلونیل ہے. کلونیل کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز، وہ گورنمنٹ جس نے کلونیز بنائی ہو کسی دوسرے اسٹیٹ کے اندر آ کے، تاکہ اپنی کسی ٹریڈ پرپس کے لیے، اپنے اثر و رسوخ کے لیے، اس سے کچھ کام نکلوانے کے لیے. ٹھیک ہے نا، جب آپ اپنے ملک سے جب کسی ملک میں آتے ہو اور وہاں پر کالونیز بناتے ہو، جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا، ٹھیک ہے، آ کر اپنا کمپنیز بنا لی، تو اس کا مقصد کیا تھا، ٹریڈ کرنا. ٹھیک ہے، تو جب کلونیل گورنمنٹ یعنی وہ گورنمنٹ جس نے کہ کالونیز بنائی، وہ کون تھی، وہ برٹش تھی. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے ان کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کیا، ان کے اوپر پریشر ڈالا کہ بھائی اگر آپ اس طرح کریں گے تو ہم یہ کریں گے، ہم آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور آپ کو جو ہے نا تباہی کی طرف لے کر جائیں گے. 5واں جو پوائنٹ ہے جو اس میں کہتا ہے انلمنٹ. اچھا، اب جو پارٹیشن کو جو کینسل کیا گیا وہ کیوں کیا گیا، اس کو جو نلیفائی کیا گیا پارٹیشن کو، وہ کیوں کیا گیا، کیا مقصد تھا پیچھے، اور کس وجہ سے کیا گیا. دیکھیے گا ذرا، دا اسٹرانگ اینڈ یونائٹیڈ پروٹیسٹ بائی ہندوز. دیکھا میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جو موومنٹ ہے یہ اس نے بہت بڑے لیول کے اوپر جو ہے افیکٹ کیا برٹشرز کو، اور جب انہوں نے ایک مضبوط اور ایک یکجا ہو کر احتجاج شروع کیے ہندوز نے، اسپیشلی ان دا ویسٹرن بنگال. کیونکہ ایسٹرن بنگال میں تو مسلم تھے، اور مسلم تو بہت خوش تھے، تو انہوں نے کوئی بھی مہم نہیں چلائی، بلکہ ویسٹرن بنگال میں جو ہندوز میجورٹی میں تھے انہوں نے کہا، جس کی وجہ سے انہوں نے برٹش کو بہت الارم کر دیا، یعنی بہت پریشان کیا، بہت تکلیف دی. اچھا، ٹو کنٹرول دا سچویشن، اس حالت کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے اوپر قابو پانے کے لیے، اور اس کو تھوڑا سا اس انریسٹ کا مطلب ہوتا ہے جب لوگ ناراض ہوں. ٹھیک ہے، جب لوگ ناراض ہوں اور کسی کام سے ناخوش ہوں یا بہت غصے میں آئے ہوں، تو وہ جب احتجاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ڈیمانڈس، اپنی مطالبات رکھتے ہیں کہ بھائی یہ کرو، تو اسے کہتے ہیں انریسٹ سچویشن ہے. ٹھیک ہے، تو اس انریسٹ کو کم کرنے کے لیے برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا، اس پارٹیشن کو ختم کر دیا، انل کر دیا 1911 میں. اور اس میں ایک اور چیز بھی تھی، 1911 کے اندر جو ہے وہ جو برٹش انڈیا کا جو کیپٹل تھا، وہ کیا پہلے کیا تھا، کلکتہ تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے دلی کو جو ہے نا برٹش انڈیا کا کیپٹل بنا دیا گیا 1911 کے اندر. تو یہ جو ہے مین کام کیا گیا. آگے سنیے گا ذرا.